سورۃ الکہف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہ پوائنٹ میں نوٹ کرا چکا ہوں کہ آخری آیت کیا تھی؟ قل الحمدللہ، کہو قل حمد اللہ کے لیے ہے۔ یہ آخری آیت تھی سورہ بنی اسرائیل کی، اور سورہ کہف کی آیت شروع ہو رہی ہے الحمدللہ الذی، گویا کہ اس حکم کی تعمیل جو ہے اس سے آغاز ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس کو میں نے کہا تھا یہ انٹر لاکڈ ہیں دونوں صورتیں جو ہیں، جیسے آتا ہے تورات میں کہ حضرت یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوئے، یہ جڑواں پیدا ہوئے تو دو بھائی عیسو اور یعقوب۔ عیسو بڑے تھے، یعنی بڑے اسمانی میں جو بھی ہوتے ہیں جڑواں، ان میں جو پہلے جس کی ولادت ہو جائے وہ بڑا ہوتا ہے، چاہے 2 منٹ کا فرق ہو 5 منٹ کا فرق ہو۔ تو اس کی ولادت کے بعد پھر حضرت یعقوب کو عقب کہتے پیچھے کو، پیچھے آنے والا یعقوب، اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہے کہ یہ پچھلا ہے۔ جو پہلا تھا وہ عیسو تھا، عیسو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ان کی اولاد وغیرہ کدھر گئی، بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ سورہ کہف جو ہے گویا کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایڑیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں وارد ہو رہی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، وہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے رسول کی جو نسبت ہے اس کو عبد کے نمایاں کیا ہے۔ کتاب نازل کی ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، قیما، سیدھی، ٹھیک ٹھیک، روشن، مبین، لینذر بأسا شدیدا۔ اب یہ ہے لفظ جو بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے۔ اس کتاب کے حضور پر نزول کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے خبردار کر دیں ایک بہت بڑی آفت سے۔ ویسے باسن جب واحد آتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی جنگ ہوتے ہیں، جب جمع میں آتا ہے تو سختی، مصیبت، بھوک، فاقہ، یہ سارے بأسا۔ آیت البر میں بھی ہم نے پڑھا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ بأسا جب جمع میں آیا ہے تو فقر و فاقہ، تکلیف، مصیبت، اور حین الباس جنگ کے وقت۔ تو ان دونوں کو ذہن میں رکھیے، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت۔ ایک تو ہے دجالی فتنے کی، دجال المسیح الدجال جو آنے والا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا، اور پوری انسانی تاریخ میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، اور وہ ہر بندہ مومن کے امتحان کے لیے کڑا ترین جو ہے مرحلہ آ جائے گا، سخت ترین امتحان اس کا لیا جائے گا۔ تو یہ جو سختی ہے اس کی خبر دیتے ہوئے یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے۔ اور خاص طور پر اسے باسن اگر جنگ کے معنی میں لیں تو الملحمۃ العظمیٰ، کتاب الملاحم، جو کہ آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابوں میں پورا باب ہے کتاب الملاحم، اور اس کا تعلق بھی دجال کے ساتھ ہے، کیونکہ پھر دجال ہی کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہو کر۔ تو یہ سارا مسئلہ جو ہے اس کی خبر دینے کے لیے قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، گویا کہ یہ جو احادیث کی کتابوں میں آپ کو حدیث کے ابواب ملتے ہیں، چاہے وہ کتاب الفتن ہو اور چاہے وہ کتاب جو ہے آثار قیامہ ہے، اس طرح کے جتنے بھی ہیں، اور کتاب الملاحم ہے، یہ گویا کہ اس کی شرح ہے لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، اور یہ ہوگا بھی خاص اللہ کی طرف سے۔ یہ آزمائش بھی، یہ دجال کا فتنہ بھی، یہ بہت بڑی جنگ بھی، جس کو آرمگڈون کہتے ہیں، کرسچین جو ٹریڈیشن ہے اس میں اس کے لیے لفظ ہے آرمگڈون، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ڈکشنری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان اس دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے جس کا نام آرمگڈون ہے۔ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور تاکہ بشارت دے وہ ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ، ماکثین فیہ ابدا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ جو دجالی فتنہ ہے اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے سورہ مبارکہ کی۔ احادیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے، اس کی تلاوت کرتے رہنا، خاص طور پر جمعے کے روز پوری سورہ کہف، ورنہ یہ کہ کم سے کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات ان کی بڑی اہمیت ہے۔ دجالی فتنہ اصل میں کیا ہے سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے دجالی فتنہ بالعموم، دجل کہتے ہیں فریب کو، جیسے کہ کوئی نبی نہیں ہے، وہ اس نے فریبی لبادہ اوڑھ لیا، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ دجال ہے۔ تو اس طرح کی تو حضور نے فرمایا ہے کہ 30 دجال پیدا ہوں گے، انہی میں سے ایک ہمارے زمانے کے اندر جو ہے یہ غلام احمد قادیانی بھی تھا، وہ دجال تھا، جس نے کہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں تھا۔ تو فریبی بنا ہوا جس نے کہ ملمہ اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دجالی فتنہ یہ جو ہے اس پوری دنیا میں اس وقت جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ مادہ پرستی کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے ذہنوں کے اوپر، افکار کے اوپر،
لوگوں کے نظریات کے اوپر، لوگوں کے اخلاق کے اوپر، لوگوں کے اقدار جو ہیں، ویلیوز جو ہیں اس کے اوپر، کہ وہ آخرت کو بالکل بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، اسباب کے اندر گم ہے، مسبب الاسباب سے ذہول ہو گیا، دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، مادہ ہی مادہ ہے، روح سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ یہ ہے بالعموم جس کا نام دجالی فتنہ ہے، کہ حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، آخرت پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا جو ہے در حقیقت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے، اصل زندگی کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی یہی ہے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ محنت صبح و شام، اسی کے مستقبل کی فکر ہے، لیکن اصل زندگی اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ باقی ایک دجال جو ہے جو آئے گا، وہ معاملہ احادیث کے اندر بھی بڑی طوالت کے ساتھ ہے، اور اس میں کافی پیچیدگیاں بھی ہیں، بعض چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے کچھ مختلف بھی ہیں، اس میں پھر اہل علم کو بہرحال مطابقت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ میں نے جہاں تک اپنی کوشش کی ایک رائے تک میں پہنچا ہوں، لیکن ابھی میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال دجالی فتنے کی خبریں موجود ہیں بہت شدت کے ساتھ، اور اس صورت کا پڑھنا جو ہے اس میں بہت مفید ہے۔ اس صورت کے مضامین کا دجالی فتنہ بالعموم سے کیا تعلق ہے وہ تو اس ہم دورہ ترجمہ دوران کے اس کے دوران بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن اس کے جو خاص بڑے مباحث ہیں، خاص طور پر یہ کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں اس صدی کے آغاز میں، مولانا مناظر حسن گیلانی، انہوں نے اس میں باقاعدہ کتاب لکھی ہے، آپ کو مل جائے گی بازار میں بھی، اصحاب کہف کے جو کا معاملہ سورہ کہف کے مباحث ہیں ان کے۔ میں نے اس کو اپنی ایک تقریر کے اندر کسی خطاب جمعہ میں سورہ کہف کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا تھا، جس کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت۔ ظاہر بات ہے رات کے درمیانی حصے میں وہ میرے لیے ممکن تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں، دورہ ترجمہ کے دوران بیان وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے خبردار کر دیں ان لوگوں کو، اور جلدی جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا۔ یہ ساری دجالیت جو ہے اس کی جڑ کیا ہے؟ یہ تو فجر کا زمینہ بنا لیا، موجودہ عبادت ہے جو حقیقت میں مسیحیت نہیں ہے، جو اس کے برکات کی ہے بنیاد تسلیس پر ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام، لیکن اصل میں جسے کفارہ بنا دیا، وہ رات کو سو جو بھی مان لے ان کو نیند کو توڑ کی معافی ہے ان کے گناہوں کی جو عزت، اور پھر سو جانا، اور پھر اور نمبر 3 شریعت ساخت کر دی، اور نمبر 4 سارا اختیار جو ہے وہ پوپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تم جو چاہو جس چیز کو چاہو رات کے بطن میں، رات کے درمیان چیزوں نے مل کر جس رات گزر جائے اس قدر قابل نفرت سے بنا دیا کہ یورپ کے عوام کے اندر مذہب کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اس کے بعد مسلمانوں کے زیر اثر ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے علوم اور فنون جو ہیں، یہ یہاں آپ نے فرمایا وصلاۃ الرجل جرمنی کے نوجوان جوف اللیل، اور وہاں آ کر اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی، وہی 2 آیتیں، ان کے زیر اثر جو ایک یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے، اور ایک رینائسنس تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ جو اصل تو تحریک تھی اس بات کی اللہ تعالیٰ انسان علم کی طرف دوبارہ رجوع کرے، لیکن یہ کہ وہ علم جب آگے بڑھا ہے کہ ان کے پہلو اپنے عیسائیت کے خلاف جو رد عمل تھا اس کی وجہ سے اس میں مذہب کی دشمنی جو ہے اس تحریک کے اندر خود بخود شامل ہو گئی۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، آخرت سے بالکل بے پرواہی، اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور خدا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ جو اس تہذیب کے اصل میں اثرات بنے ہیں سارے، یہ اسی غلطیوں کا یہ اثرات ہیں، نتائج ناراضی جو عیسائی مذہب کے اندر جو تحریفات کر کے تمام کی گئی ہے، اس کو یہاں کہا گیا ہے تباہ کس کی؟ اللہ کہ ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا، ما لہم بہ من علم، لیکن سب سے بڑی تباہ کیا ہے؟ سند نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی سند تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بہت بڑی بات ہے جو ان سے نکل رہی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے جو یہ اللہ تعالیٰ باہمی رضا ہے، بندہ اپنے رب سے راضی ہے، کذبا، یہ نہیں کہہ رہے کہ تسلیم و رضا جو دنیا میں آ رہا ہے، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے جو اثرات پڑنے والے ہیں، عیسائیت کے اس غلط عقیدے کے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں، جب یہ نتائج ظاہر ہوں گے اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا پتا، وہی تو ان کے احساس سے، ان کے ادراک سے شاید کہ آپ اپنے صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ اس حدیث پر، اس قرآن پر یہ بات اس پر ایمان نہ لائے، اس غلط عقیدے پر قائم رہے، اس غلط مذہب کو انہوں نے برقرار رکھا، تو اس کا جو رد عمل ہوگا نوع انسانی پر، اور اس سے ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے، حالانکہ اس میں غلط پڑے گی،
جو دجالیت اللہ کا جانتا اسے ہے جنم لے گا، ان تمام اس چیزوں کیفیت کے کے اندر اثرات سے دنیا کی شاید زندگی گزارے آپ کو اللہ اتنا تعالیٰ صدمہ ہو کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى رات کے الْأَرْضِ درمیانی زِینَةً حصے لَهَا، ہم نے تہجد زمین کے اصل میں اوپر جو جسے کچھ ہے کہتے اسے ہیں، اس کا گہنا تو بنا وہ دیا نہیں ہے کہ بناؤ جو عام سنگار طور بنا پر دیا ہے، لوگ زینت بنا فجر دیا سے ہے۔ کچھ دیر پہلے یہ آپ جاگ نوٹ گئے کر اذان دیجئے سے لفظ زینت اور اور جلدی زمین سے میں اس کی زیبائش اور آٹھ آرائش یہ اس تہجد سورہ نہیں۔ مبارکہ کا عمود ہے۔ یہ تو یعنی فجر کا اس زمینہ کو بنا لیا، اتنا نوافل چھپا دیا ہے عبادت نگاہوں میں اللہ اس کے نے لیے کہ آخرت جو میں اس کے بخود انسان برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گی، جو اس کا یہ پردہ ثواب پڑ ہے گیا، اللہ دے گا۔ چمک دمک ہے، یہ کاریں اصل ہیں، میں یہ جسے بلڈنگیں ہیں، تہجد یہ کہا کوٹھیاں جاتا ہے ہیں، وہ یہ رات عالیشان کو عمارتیں سو ہیں، کر پھر یہ کیا اٹھنا کچھ کی نیند کو جو- توڑ کر یوں سمجھیے پومپ اینڈ شو جو ہے اور اس کو پھر دنیا سو کا، جانا اور اور پھر ظاہر اٹھنا۔ بات ہے امریکہ میں جا کر دیکھیے تو جو کچھ جوف دیکھ رہے ہیں اس سے کہتے 10 گنا پیٹ کو کسی 100 شے گنا 1000 گنا جوف آپ کو نظر آئے گا، عقل دنگ ہو جاتی ہے۔ رات کے نتیجہ بطن کیا میں، نکلتا رات ہے کے کہ انسان یہ سمجھتا ہے درمیان کہ اصل شے یہی یعنی مادہ جس ہی ہے۔ رات گزر جائے اصل ہدایت پہ یہی لوگ اس ہیں، وقت سے یہی انسان لوگ ہیں جو ہے صحیح وہ معنی میں کہ نماز جنہوں نے پڑھے واقعتاً علم حاصل اور کیا پھر ہے، سلس رہ لہٰذا جائے ان تو کی پھر غلط جائے۔ تہذیب، ان کا غلط تمدن، پھر ان سو کے تمام غلط اور ثقافت پھر کے اس کے معاملات بعد کی بھی ہم اسی طریقے سے پیروی کر رہے پڑھے ہیں۔ اور یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ تو یہاں آپ نے فرمایا دنیا کی وَصَلَاةُ زیبائش اور الرَّجُلِ آرائش اس سے ہم جوف اللیل۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ اور زِینَةً اپنے لَهَا، اس جو کچھ قول زمین کے لیے اوپر حضور ہے، نے اسے ہم آیتیں اسے تلاوت اس کے لیے فرمائی دو، بناؤ کوئی دو سنگھار آیتیں۔ بنا دیا لِنَبْلُوَهُمْ، یہاں یہ تاکہ سورہ ہم سجدہ کی آیت آزمائیں ان نمبر کو 16 اور 17 اَيُّهُمْ ہے۔ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون ہے تتجافى ان میں سے اچھے عمل جنوبهم عن کرنے والا۔ المضاجع۔ یعنی اب یوں دیکھیے وہ شعر جو اللہ کہ تعالیٰ ہے، اپنے خاص جیسے ذرا محبوب بندوں تھوڑا سا کی صفات بیان شان کر رہا ہے باری تعالیٰ کے کہ اعتبار ان سے کے شاید پہلو اتنا اپنے مناسب نہ بستروں ہو، سے لیکن یہ علیحدہ کہ رہتے مفہوم ہیں، رات کے پیدا وقت کرتا ہے جاگتے رہتے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا تتجافى ہے جنوبهم عن یا ادھر المضاجع پر يدعون ربهم ایک طرف خوفا ذات باری وطمعا۔ تعالیٰ ہے اور ایک طرف اس یہ وقت دنیا اپنے رب کو اس کی پکارتے چمک ہیں، دمک۔ دعائیں اب یہ پروانہ جو ہے یہ انسان اس خوف کا کے امتحان ساتھ ہے۔ بھی آیا یہ اللہ اور اس کے آخرت کی مواخذے طرف کا جا رہا ہے خوف، یا اس دنیا کے کی عذاب طرف اور کا دنیا کی خوف، زیبائش اس اور کے آرائش کی بعد طرف اس جا کا رہا ہے۔ جو زیبائش اور اس کی آرائش کی طرف چلا ناراضی کا گیا خوف، وہ گیا، تباہ و جہنم برباد کا ہو۔ خوف، فقط طمعاً۔ خسر خسران مبین۔ اور جس نے طمع، اس دنیا طمع کی کس زیبائش اور آرائش اس سے منہ موڑ اللہ کے اجر و ثواب وہ کی جو طمع۔ حقیقت ہے، جو اصل لیکن حسن سب سے عظیم بڑی طمع ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اللہ مشکل۔ اور اس کا جو جلال اور کمال ہے مجھے سب سے اور جو اونچا مقام آخرت کی یہ ہے۔ نعمتیں ہیں رضی ان اللہ کو اختیار عنہم کر لیا ورضوا اللہ عنہ۔ نے۔ تو امتحان اتنا ہی ہے اللہ ان سے راضی کہ ہو گیا، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر یہ جاتا ہے باہمی دیکھیں رضا یا ہے، ادھر بندہ اپنے پروانہ رب سے آتا ہے۔ راضی رہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا وہ عَلَيْهَا ہے کہ صَعِيدًا تسلیم و رضا۔ اور یہ کہ جو جو بھی کچھ بھی دنیا اس میں پر آ ہے رہا ہے ہم اس ایک پر وقت آئے گا کہ اس کو اس پر بنا کر رکھ شکوہ، دیں اللہ گے کا شکوہ جیسے دوبارہ کہ کرنا۔ میدان جس میں سے کہ فصل کاٹ لی گئی جو بھی آ رہا جب ہے۔ قیامت ہوگی کیا ہوگا یہاں میرے پر رب کی کسی طرف زمین کو نہ یہاں پہ کوئی وہ میرا مولا ہے، وہ آپ پہاڑ دوست، بہ جائیں گے میرا ٹوٹ خیر کر خواہ چپٹی ہے۔ کر دی جائے گی نہ یہ اسے معلوم آپ ہے کے کہ اس پاس شر جو ہے کے وہ پیچھے کون سا اسکائی خیر آ رہا ہے، اسکریپرز مجھے رہ کیا جائیں پتا، گے وہی تو شر نہ یہ کا اعلیٰ راستہ شان ہے، عمارتیں تو ہوں گی بھیا۔ کچھ نہیں ہوگا یہ سب برابر ہوگا یہ جیسے کہ فرمایا کسی گیا کھیت کے اندر سے فصل کہ کاٹ دی ہو جاتی سکتا ہے ہے عصا وہ پڑا ہوتا ہے تکرہوا ویران شیئا وہو خیر لکم۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا وَعَسَىٰ أَن صَعِيدًا تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ ہم اسے کر کے چھوڑیں گے واللہ ایسا یعلم کھیت وانتم لا کہ جہاں پر تعلمون۔ چورا پڑا ہوا ہو صرف ہو بچا سکتا ہے کھچا تمہیں جو ہے کوئی چیز وہ بری اس لگے کا حالانکہ اسی میں دوبارہ پوری خیر کا اور کچھ نہ ہو ام این ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو حالانکہ اس میں تمہارا نشان ہے۔ اب یہاں سے اصحاب کہف اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کیونکہ پوچھوایا تھا اس یہودیوں کیفیت نے کے اندر دنیا کی اصحاب کہف زندگی کون گزارے تھے؟ اللہ تعالیٰ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب الکہف والرقیم اللہ سے رقیم جو ہے راضی ان کی تختی ایک جس کے اوپر ان کے حالات لکھ کر رات کے درمیانی حصے کہف تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں جو تھی اس کے اوپر لگا دی گئی وہ نہیں انہیں ہے کہ اصحاب جو عام الکہف طور بھی پر کہتے ہیں لوگ اصحاب الرقیم فجر سے کچھ یہ دیر دونوں پہلے ایک جاگ ہی گئے گروہ اذان کے سے نام ہے اور کیا جلدی وہ سے تمہارے خیال آٹھ میں نفل پڑھ لی۔ ہماری بڑی عجیب آیات میں سے تھا یعنی یہ تو فجر کا زمینہ بنا لیا، نوافل لیکن ہے، حقیقت عبادت ہے، ہمارے اس کے ہاں بھی تو ہماری جو اس تخلیق کے میں ہماری برکات ہیں صنعت میں وہ اس سے ظاہر ہوں گی، ہزاروں جو اس گنا کا زیادہ ثواب عجیب ہے، باتیں اللہ ہوتی دے ہیں ہمارے لیے تو کچھ لیکن ہے اصل ہی میں نہیں جسے کسی بھی تہجد حجم میں کہا جاتا ہے، تم وہ سمجھتے ہو رات شاید وہ کو بہت بڑی سو بات کر ہے پھر یہ ثابت اٹھنا، کہف نیند کا جو کو قصہ توڑ ہے کر اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے وثوق کے اور ساتھ پھر ہم سو کہہ جانا سکتے اور ہیں پھر کہ اٹھنا کیا فجر کے تھا۔ دیکھیے جب حضرت مسیح علیہ جوف السلام آئے ہیں کہتے ہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے فلسطین جوف کا اور ہے۔ جہاں پہ جو آپ نے تبلیغ کی ہے رات یہ کے اس وقت بطن میں، رومن رات کے امپائر کا ایک حصہ ہے۔ درمیان اگرچہ مقامی
مقامی یعنی طور پر نصف لوکل رات بادشاہ گزر تھا، جائے، یہودی وہاں پر حکومت اس کر وقت رہا سے تھا، انسان جو لیکن ہے وہ وہ پپٹ تھا، نماز اصل پڑھے، میں تو حکومت جو تھی اور پھر سلس رومی رہ تھی جائے وہاں تو پر۔ پھر جائے، اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے پھر بغاوت سو کی، جائے، حضرت مسیح اور کو پھر اس اٹھا کے لیے بعد گئے اٹھے فجر کے سن لیے اور 30 میں، سنتیں سن پڑھے 30 اور عیسوی کے آگے آس پاس چلے۔ یا 33 عیسوی کے آس پاس۔ تو یہاں لیکن آپ نے اس کے فرمایا بعد جو ہے وَصَلَاةُ یہودیوں نے الرَّجُلِ بغاوت کی فِي رومیوں کے جَوْفِ خلاف، اللَّيْلِ، جس کے نتیجے میں سن 70 اور عیسوی اپنے میں اس ٹائٹس قول رومی کے نے لیے حضور تو نے ان کی حکومت آیتیں بھی ختم تلاوت کی فرمائی دو، اور وہی بیت دو آیتیں۔ المقدس کو برباد کیا، یہاں یہ سورہ یروشلم کو سجدہ تباہ کی آیت کیا، نمبر 1,33,000 16 اور 17 ہے۔ یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو تتجافا بھیج دیا، جنوبهم نکال عن دیا وہاں سے المضاجع، باہر۔
اس وقت کا اللہ معاملہ تعالیٰ یہ ہے اپنے کہ خاص کوئی محبوب بندوں جو کی بھی رہ صفات جاتے تھے بیان یہاں کر پر رہا کوئی ہے یہودی یا عیسائی کہ ان کے پہلو یہودیوں اپنے کو بستروں سے نکال کے علیحدہ عیسائی رہ رہتے گئے، رات کے لیکن وقت عیسائیوں پر بھی بہت ظلم ہوتا تھا، بستر یہ پر لے مواحد کے تھے، سو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تتجافا وہ جنوبهم عن اس المضاجع زمانے يدعون میں ربهم بادشاہ خوفا کوئی تھا وطمعا، ڈیسیس یا دقیانوس جس کو کہتے اس ہیں، وقت اپنے رب اس کو کے زمانے پکارتے میں ہیں، دعائیں کچھ کرتے جو ہیں، عیسائی تھے حضرت عیسیٰ خوف پر کے ساتھ ایمان رکھنے، آج کے عیسائیوں پر اس کے قیاس مواخذے جو کا نصارہ خوف، تھے، اس کے عذاب حضرت کا عیسیٰ خوف، کو اس کی ماننے والے بازپرس جو کا خوف، موحدین تھے ان میں اس سے کی کچھ ناراضی کا نوجوانوں کی خوف، پیشی ہوئی بادشاہ کے جہنم دربار کا میں، خوف، انہوں نے کہا طمعاً، کہ تم اپنے نئے اور دین سے طمع اگر کس کی؟ باز نہیں اللہ آؤ راضی گے ہے۔ اتنے دن کی مہلت تمہیں دی جا اللہ رہی کے ہے اجر و ثواب کی کہ بھی تمہیں تمام۔ سوری چڑھا دیا جائے گا، بس لیکن مہلت سب دی سے جا بڑی رہی ہے، طمع جاؤ کیا غور ہے؟ کر لو، سوچ لو۔ اللہ ان لوگوں نے آ کر سوچا کہ اب نہ یہ تو سب سے اونچا ہمارے مقام لیے یہ یہی ہے۔ ممکن ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، غار میں چھپ جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور یہ غار باہمی میں جا رضا کر ہے، چھپے ہیں بندہ تو اپنے اللہ نے رب سے انہیں وہاں راضی پر رہے۔ سلا دیا۔ وہ ہے کہ بہت تعریف تسلیم و سلا رضا، دیا۔ اللہ جو کروٹ بھی بھی دنیا میں بدلواتا آ رہا رہا ہے ہے، یہ اس پر سارا کچھ بندوبست کیا اس اللہ پر نے شکوہ، قدرت میں تھا۔ اللہ کا شکوہ حضرت کے بعد عزیر کو 100 برس کے لیے مار دیا تھا، موت کے جو بعد بھی ان آ کو رہا دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ میرے لیکن رب یہ کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پر جو ہے میرا تقریباً مولا ہے، 300 آقا ہے، برس دوست ہے، یہ وہاں پر میرا پڑے رہے خیر خواہ غار ہے۔ کے اندر۔ غار کی شکل اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا پتا، اور مجھے یہ تو ہے شر نظر جو آ رہا ہے، موجودہ خیر ترکی نظر کے نہیں آ علاقے میں شہر ایفسس ہے، اس کے یہ آس پاس فرمایا ہیں اس گیا طرح کے غار جیسے ایجنٹا کے کہ غار ہو ہندوستان سکتا ہے کے عسا مشہور ہیں، ایسے تکرہوا وہاں بھی شیئا غاروں کا وہو سلسلہ خیر ہے۔ لکم، اور ہیں بھی وہ ایسے وعسا کہ ان کے تحبوا زمانے شیئا وہو جو شر ہے لکم، شمال کی جانب واللہ یعلم دھوپ وانتم ان میں لا براہ راست تعلمون۔ نہیں جاتی، صرف یہ ہو کہ سکتا ہے تمہیں reflected کوئی light چیز تو بری آتی لگے، ہے، حالانکہ لیکن اسی یہ کہ میں براہ تمہارا راست خیر دھوپ نہیں جاتی، تو ایک طرح کا اندھیرا تھا اس این کے ممکن ہے twilight تمہیں کوئی جسے چیز آپ اچھی کہہ لیں وہ لگتی ہو، رہتا حالانکہ ہے۔ اس میں تمہاری اس وہاں شر پر ہے۔ یہ 300 برس تک سوتے ہیں۔ اللہ اس جانتا ہے تم 300 نے برس کے عرصے میں یہ ہوا اس کیفیت کے اندر دنیا رومن کی امپائر زندگی جو ہے اس کو گزارے، خود اللہ عیسائیت تعالیٰ اختیار سے راضی کرتے ہیں۔ 300 عیسوی کے اندر اللہ اس سے راضی کانسٹنٹائن جو تھا پیٹ emperor، میں وہ عیسائی ہو گیا۔ اب پوری رات کے درمیانی حصے میں۔ اب اس کے زمانے میں اس کے تہجد بعد اصل میں جسے تھیوڈوسیس کہتے ہے ہیں، 446 وہ نہیں عیسوی ہے میں کہ یہ جو تھا، عام اس طور کے پر لوگ زمانے میں اللہ فجر تعالیٰ سے نے کچھ لوگوں دیر کو پہلے بلایا جاگ گئے اذان سے، 300 برس کے بعد، اور جلدی سے اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی 8 زمانہ نفر ہے، پڑھ وہی لیے، کفار کی حکومت ہے، وہی مشرکین ہے۔ یہ تو فجر اب کا ڈرتے زمینہ ڈرتے بنا اپنے لیا، کسی ایک نوافل آدمی ہے، جگہ پر عبادت جاؤ، ہے، اس کے لیے یہ لے کے سکہ جو لے اس کر کے جاؤ چاندی کا، برکات ہیں کو کھانے کھانے پینے کے پینے لیے کے، لے اس کر کا آؤ، ثواب دیکھنا رکھتے لیکن ہیں اس اللہ طرح نے۔ ہو کہ ہمارا پتہ نہ لیکن چل اصل جائے میں کہ جسے دنیا تہجد کہا جاتا ہے، وہاں جو وہ گئے رات انہوں نے کو وہ سو سکہ کر پیش پھر کیا کہ یہ اٹھنا، سکہ نیند تمہارے کو پاس توڑ کہاں سے کر، آیا؟ یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، تو 400 اور پھر سو جانا، اور پھر کہاں سے لے آئے تمہیں کوئی خزانہ ملا؟ جوف بہرحال اس کی حوالے کیفیت سے اب وہ جو ہے وہ پکڑے گئے، ان کی جو حالت فل جو ہے، ہے وہ جو بات رات سامنے آ کے گئی، پتن میں، لیکن جب رات بات کے سامنے آ گئی تو اب ان درمیان کا میں، بہت یعنی نصف رات گزر جائے کہ اب تو جو ان کا اس مذہب وقت تھا، سے انسان در جو ہے حقیقت وہ پوری نماز مملکت کا پڑھے، مذہب وہی ہو چکا تھا، اور پھر سست صورت رہ حال جائے تو تبدیل ہو پھر جائے۔ چکی ہے۔ پھر یہ کہ اس کے پھر بعد تفصیل سو معلوم نہیں ہے کہ اور پھر اس غالباً کے وہ بعد جا کر اٹھے اپنی فجر اسی کے غار لیے میں وہ اور سو گئے سورتیں ہیں، یا پڑھے، دوبارہ اللہ نے ان پر وہیں پر بہت تاریخ کر دی ہے۔ تو یہاں اس کا آپ نے دروازہ فرمایا بند کر وَصَلَاةُ کے الرَّجُلِ اور اس پر ایک تختی فِي لگا جَوْفِ دی۔ اللَّيْلِ، یہ اصحاب کہف ہے۔ اور گبن کی جو اپنے ہے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی دو، وہی دو آیتیں، 7 سونے والے، یہاں یہ سورہ ان کی سجدہ کہانی کی آیت موجود نمبر ہے۔ 16 اور 17 یہ ہے۔ چیز جو ہے گویا کہ رومن تتجافا لٹریچر کے اندر جنوبهم موجود عن تھی، المضاجع، اس کا جو ذکر موجود تھا، اللہ اور تعالیٰ قرآن اپنے مجید میں خاص یہ کہ محبوب امتحاناً بندوں کی سوال کیا صفات گیا، بیان کر حضور رہا سے ہے تو اس کا جواب دیا گیا کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ سلا رہتے دے ہیں، رات کے اللہ وقت تعالیٰ جا کے کے نزدیک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس تمہارے طرح نزدیک سو جائیں گے۔ ہم حسبت ان اصحاب تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا الفتية وطمعا، الى الكهف، جبکہ وہ نوجوان تو اس آئے وقت اپنے رب کو اپنے اس پکارتے غار ہیں، میں، دعائیں کرتے ہیں۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا خوف آتنا کے من ساتھ لدنک رحمتا، پروردگار اس کے مواخذے اب کا خاص خوف، اپنے اس کے خزانہ عذاب کا فضل سے خوف، ہمارے اس کی لیے رحمت کا بازپرس کا بندوبست خوف، فرما، وَهَيِّئْ لَنَا اس کی مِنْ أَمْرِنَا ناراضی کا رَشَدًا، خوف، اور ہمارے لیے ہمارے جہنم کا معاملے خوف، کے اندر جو طمعاً، ہے وہ کوئی عافیت کا اور بندوبست فرما۔ طمع کس کی؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، تو ہم نے اللہ تھپکی کے دے اجر دی و ان کے ثواب کی کانوں بھی پر، تمام۔ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ لیکن سب سے بڑی عَدَدًا، طمع کیا ہے؟ وہ غار کے اندر جو ہے وہ سوتے رہے کئی سال۔ یہ سب سے اونچا ابھی یہاں مقام اس بات یہی کو ہے۔ نہیں چھیڑا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، متعدد سال اللہ ان سے راضی ہو گیا، ثم ہوا بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، یہ باہمی رضا ہے، لنعلم بندہ أي اپنے رب الحزبين سے أحصى راضی لما ہے۔ لبثوا أمدا، وہ تاکہ ہے کہ ہم دیکھیں تسلیم و رضا کہ دو گروہوں میں جو سے بھی کس کو دنیا صحیح میں آ معلوم رہا ہے ہے کہ کتنے عرصے وہ وہاں رہے اس تھے، پر کا شک
ذکر شکوہ آگے آ اللہ جائے کا گا۔ شکوہ زبان دو گروہ سے مراد کیا ہے؟